अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया पर नज़र पड़ी तो देखा कि बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि रूडा यानी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो लाहौर का वो इदारा है जो दरिया रावी के दोनों अतराफ़ बनने वाली या होने वाली तामीरात को रिकॉर्ड भी रखता है और उन्हें रेगुलेट भी रखता है। रूडा और अलीम ख़ान साहब जो वफाकी वज़ीर भी हैं, उनकी जो सोसाइटी है पार्क व्यू, उनके दरमियान कुछ मामलात लेन देन के ऐसे हैं कि जिसके नतीजे में रूडा एक बंद बनाना चाहती है जिसमें अलीम ख़ान साहब की सोसाइटी बज़ाहिर रुकावट बनी हुई है। ये रुकावट क्या है? रुकावट मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये बंद मैं आपको बता दूँ कि इसका पस मंज़र क्या है। इमरान ख़ान साहब के दौर में ये अथॉरिटी बनी थी और इसका काम ये था रूडा का कि ये दरिया रावी को चैनलाइज़ करेगी, इसको झील की शक्ल देगी और इसके दोनों अतराफ़ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बनेगी और दोनों अतराफ़ जो पहले से मौजूद कॉलोनियाँ हैं उनको भी रूडा के एम्बिट में ले लिया गया था। और पार्क व्यू जो सोसाइटी है वो पहले से वहाँ पर मौजूद थी, जो ठोकर न्याज बेग से टूवर्ड्स अगर आप मुल्तान जाएँ तो थोड़ी दूर आगे जाकर आती है राइट साइड पे, यानी एक तरफ दरिया है इसके और एक तरफ जो मुल्तान रोड है, लाहौर मुल्तान रोड जिसको हम जीटी रोड भी कह सकते हैं, वो है। अब खैर हुआ ये कि पिछले साल वहाँ पर एक सैलाब आ गया और सैलाब भी ऐसा आया कि दरिया रावी में बड़े तवील अरसे के बाद आया था। उसने पार्क व्यू को बड़ा मुतासिर किया और पार्क व्यू का एक हिस्सा कम से कम ऐसा था जहाँ पर घुटनों से ऊंचा पानी था और बाज़ जगह तो वो पानी 5-5 फुट तक पहुँच गया। खैर उस वक्त जब पानी आ गया तो पार्क व्यू की कीमतें ज़ाहिर है गिरना थी, वो गिर गईं और लोगों ने बड़ा अलीम ख़ान साहब को तनकीद का निशाना भी बनाया कि आपने पार्क व्यू सोसाइटी क्यों इस जगह बनाई और कैसे बनाई। रूडा ने अपना मौक़िफ़ दिया कि जनाब हमने यहाँ पर बंद बनाना है, बंद बनाएंगे, लेकिन बंद बनने से पहले ही ये सारी डेवलपमेंट हो गई वगैरह वगैरह, ये बात चलती रही। अब फिर चूँकि हम जुलाई के महीने में हैं और मानसून शुरू होने वाला है तो एक दफ़ा फिर बारिशों का ख़तरा पैदा हो गया। तो कुछ अरसे से अलीम ख़ान साहब ये कोशिश कर रहे थे कि रूडा ने जो बंद बनाना है वो मुकम्मल करें। अब रूडा क्या कहती है? रूडा ये कहती है कि अलीम ख़ान साहब ने हमारे कुछ पैसे देने हैं, कुछ वाजबात इनकी तरफ हैं। अब वो वाजबात अगर हमें अदा कर दें तो हम फौरी तौर पर काम शुरू कर देंगे, या फिर एक स्कीम उस तरफ से आती है कि आप ये काम करें, यानी ये आप यूँ समझिए कि एक दरमियानी रास्ता है कि अलीम ख़ान साहब को पेशकश की गई कि आप वो ज़मीन जो बंद बनाने के लिए ज़रूरी है और दरिया के अंदर आती है, वो चूँकि प्राइवेट लैंड होल्डर्स की है तो उनसे वो ज़मीन ख़रीद के आप हमें दे दें और जो पैसे आप वहाँ ज़मींदारों को देंगे जिनसे आप ज़मीन ख़रीदेंगे तो वो पैसे आहिस्ता आहिस्ता आपके वाजबात में जो रूडा के आपके ऊपर वाजिब हैं, जो आयद होते हैं, उनमें एडजस्ट कर लिए जाएंगे। अलीम ख़ान साहब ने कहा कि जनाब ये कैसे हो सकता है, मेरे वाजबात का मामला अलग रखें और रूडा का मामला अलग रखें, सरकारी काम है, इसको चूँकि पंजाब गवर्नमेंट ने करना है, रूडा पंजाब गवर्नमेंट की नीचे आती है, तो आपको वो काम अपना जारी रखना चाहिए। अब यहाँ पर ये मामला अटक गया। जब अटका तो फिर अलीम ख़ान साहब ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के जो आला तरीन ऑफिसर्स हैं, आला तरीन दफातर हैं, वहाँ तक भी रब्ता किया। वहाँ पर रूडा के नुमाइंदों को भी बुलाने की कोशिश की गई लेकिन रूडा के नुमाइंदे वहाँ पर नहीं आए। अलीम ख़ान साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, बाद में इनके नुमाइंदों की, रूडा के नुमाइंदों की आपस में मुलाकात भी हुई, लेकिन मामलात जो हैं वहीं पर उलझे हुए हैं, अब तक आगे नहीं बढ़ रहे। नतीजा ये निकला कि अलीम ख़ान साहब ने अपनी सोसाइटी के कुछ हिस्से में जो पहले से बने हुए मकानात थे उनके मालिकान को मुतबादिल मकानात मुतबादिल जगह पर दिए और फिर वहाँ पर मिट्टी का एक बंद बनवाना शुरू कर दिया है, जो इस वक्त भी उस पर काम जारी है। वो बंद मुकम्मल होगा, वो मिट्टी का बंद है। ज़ाहिर है एक प्राइवेट कंपनी कितना मजबूत और कितना बड़ा बंद बना सकती है, वो रूडा के मुकाबले में तो बहुत ही छोटा सा होगा, लेकिन बहरहाल वो कोशिश अपनी सी पूरी कर रहे हैं कि दोबारा उनकी सोसाइटी में पानी ना आए, क्योंकि पार्क व्यू में अगर एक दफ़ा दोबारा पानी आ गया तो पार्क व्यू की वैल्यू जो इस वक्त पहले भी गिरी हुई है और तो वो तो बिल्कुल ही गिर जाएगी, क्योंकि लोगों का ख्याल होगा कि कल को ज़रा सा पानी आया तो ये सोसाइटी के अंदर तक आ जाएगा। तो लोगों की तो वहाँ पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो लिहाजा उस इन्वेस्टमेंट को भी बचाना है। तो अलीम ख़ान साहब ने वो अपनी सी इस वक्त पूरी कोशिश अपनी सी कोशिश जारी रखी है कि रूडा अगर नहीं भी बनाती तो मैं अपने तौर पर इस बंद का बंदोबस्त कर लूँ। तो ये है वो स्टोरी जिसके ऊपर रूडा के ज़राए अचानक मुतहरिक हुए और उन्होंने उन सहाफ़ियों को ये ख़बर बताई और बैक वक्त
ایک ہی خبر مختلف صحافیوں کو بتائی اور انہوں نے روڈا کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ علیم خان صاحب اس بند کی تعمیر کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو خیر وہ رکاوٹ کی نیچر میں نے آپ کو بتا دی. لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا. علیم خان صاحب اور حکومت کے درمیان تھوڑی سی ایک یوں کہیے کہ چھوٹی موٹی جھڑپیں یا شکنجیاں جاری ہیں اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اوریجنلی جب 2024 کا الیکشن ہوا تھا سبھی جانتے ہیں کس کو کیسے فارم 47 ملے تھے تو سب کو مل گئے. جو کچھ بھی پھر اسمبلی وجود میں آئی اس میں سے جس طرح کی حکومت کارو آؤٹ کی جا سکتی تھی آسمانی احکامات کے تحت وہ کارو آؤٹ کر لی گئی اور علیم خان صاحب کو وزیر بنا دیا گیا. استحکام پاکستان پارٹی کے جو دوسرے ایم این اے ہیں اون چودھری صاحب وہ بھی لاہور سے جیتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں وہ بھی سبھی جانتے ہیں. مطلب فارم 47 میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جیتے ہیں اور وہ بھی اس وقت حکومت میں ہی شامل ہیں. خیر علیم خان صاحب اب حکومت میں ہے. ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب خود حکومت میں ہوتے ہوئے اس حکومت کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں. اور وہ الیکشن کیسے؟ جی بی میں ایک طرف نواز شریف صاحب کیمپین چلا رہے تھے, دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب چلا رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے یعنی پیپلز پارٹی وہ اس طرح حکومت کا حصہ تو نہیں ہے لیکن حکومت کو سپورٹ کرتی ہے, یعنی وزارتیں اس کے پاس نہیں ہیں لیکن سپورٹ بہرحال کرتی ہے. تو خیر وہ اپنی کیمپین چلا رہے تھے, نواز شریف صاحب اپنی کیمپین چلا رہے تھے. تو علیم خان صاحب کے امیدوار بھی میدان میں تھے استحکام پاکستان پارٹی کے اور وہ جیتے تو کیسے, لیکن بہرحال آخر میں ہوا یہ کہ جب الیکشن کے رزلٹس آئے تو کئی لوگ جو آزاد تھے وہ آئی پی پی میں انہیں کشش نظر آئی اور وہ اس کشش کے زیر اثر بالکل کھچے چلے آئے علیم خان صاحب کی طرف اور اب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بھی بنا چکے ہیں گلگت بلتستان میں. دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر ہوتے ہوئے یعنی وفاقی وزیر ہوتے ہوئے وہ آزاد جموں کشمیر کے جو الیکشن ہیں اس جولائی میں اگر ہوئے تو اس میں بھی وہ ان کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں اور حال ہی میں جو سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے تنویر الیاس صاحب ان کے ساتھ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے اور وہ پیپلز پارٹی سے باقاعدہ ناراض ہو کے اس پارٹی میں آئے. تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ جیت گئے, اگر وہ پارٹی وہاں پر جیت گئی آئی پی پی کی تو تنویر الیاس صاحب وہاں پر وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. تو خیر اب حکومت کے خلاف سرگرم بھی ہیں, حکومت کا حصہ بھی ہیں. یہ ہے وفاقی حکومت کی صورتحال. لیکن پنجاب میں صورتحال تھوڑی سی اور مزے کی ہے. یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ پچھلے یعنی اگر آپ 4-5 دن پہلے کو اگر آپ ذہن میں لائیں اور اگر آپ نے سما ٹی وی دیکھا ہو تو سما ٹی وی پہ مختلف قسم کی خبریں چلتی رہیں اور وہ خبریں کیا تھیں کہ جو ستھرا پنجاب کو ہدف تنقید بنایا گیا تھا. ستھرا پنجاب گورنمنٹ کا پروگرام ہے جس کے تحت پورے پنجاب کا دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ بڑی ہم نے صفائی ستھرائی کر دی ہے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے دل کے بڑا قریب یہ پروگرام ہے اور وہ اس کا کئی دفعہ کریڈٹ بھی لیتی ہیں. پنجاب حکومت میں تقریباً سبھی لوگ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جناب ہم نے ستھرا پنجاب کو بڑا صاف کر دیا ہے. صاف ہوا یا نہیں ہوا یہ بحث الگ ہے. لیکن ستھرا پنجاب پہ باقاعدہ سما ٹی وی نے تنقید شروع کر دی اور ستھرا پنجاب جو معاف کیجیے گا سما ٹی وی ملکیت ہے جناب علیم خان صاحب کی. تو علیم خان صاحب کے ٹی وی پر جب یہ تنقید شروع ہوئی تو اس کو بھی روڈا کا جو یہ معاملہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بند کون بنائے گا, روڈا بنائے گا یا پیسے دینے جو بھی ہے, اس معاملے سے جوڑ کر دیکھا گیا اور یہ بتایا گیا, یہ سمجھا گیا کہ علیم خان صاحب اپنے ٹی وی کا فائدہ اٹھا کر حکومت کے خلاف اور خاص طور پر پنجاب حکومت کے خلاف سرگرم ہو چکے ہیں اور وہ پنجاب حکومت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. اور پنجاب حکومت کے بعض لوگوں نے سوچا, اس دائرے میں یہ بات ہوئی کہ اچھا علیم خان صاحب ہمیں بلیک میل کریں گے, تو لہٰذا یہ روڈا کا معاملہ مزید الجھ گیا. پھر آج کچھ دن تو یہ کیمپین چلی, لیکن اب اگر آپ دیکھیں سما ٹی وی کو تو آپ کو یہ کیمپین چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی, ورنہ ستھرا پنجاب کی معمولی سی بے قاعدگی بھی سما ٹی وی کے لیے ایک بڑی خبر بن چکی تھی. تیسری ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ لاہور کا ایک مقامی ٹی وی ہے جو انہوں نے خریدا ہے اور وہ ٹی وی میں اب وہ اس ٹی وی کو خریدنے کا جو باعث بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ لاہور کے اندر جو اپنی سیاست ہے اس کو سہارا دیا جا سکے. اور ظاہر ہے جب لاہور کے اندر علیم خان صاحب کی سیاست چمکے گی تو پی ایم ایل این کی سیاست کیسے چمکے گی.
PMLN کو اس کا نقصان پہنچے گا. حالانکہ PMLN کو تو جو کچھ ہونا تھا وہ 2024 میں ہو چکا ہے. اب وہ بچے ہیں سنگ سمیٹ لو والی کیفیت ہی ہے. لیکن بہرحال جو کچھ بھی بچا ہے وہ اس کی حفاظت تو PMLN چاہتی ہے کرے. اور یہ معاملہ بھی جب علیم خان صاحب سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا علیم خان صاحب ہمارے خلاف ایک میڈیا کیمپین لانچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جب مل جاتے ہیں تو مل کے پھر ان کے لیے کچھ پریشانی کا باعث بھی بن رہے ہیں. اور اس لیے علیم خان صاحب میری معلومات یہ ہیں کہ لاہور میں کافی فریکوینٹلی آ جا رہے ہیں اور اپنے بزنس کو دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر پارک ویو میں جو بند بنوایا جا رہا ہے اس کی وہ نگرانی بھی کر رہے ہیں اور پل پل کی انہیں خبر بھی ہوتی ہے اس حوالے سے. بہرحال یہ ایسا تو نہیں ہے کہ علیم خان صاحب اس حکومت کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ علیم خان صاحب کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہ آئی نہیں, انہیں اس حکومت میں لایا گیا ہے. اسی طرح اس حکومت کا بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ علیم خان صاحب کو نکال دیں, کیونکہ یہ حکومت بھی جس طرح آئی ہے سبھی جانتے ہیں. کیونکہ یہاں پر تو پوچھ کر بتاؤں والی صورتحال ہے, کیونکہ یہ فقرہ یہ جو نادر قول ہے یہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہے. تو اس لیے جب پوچھ کے بتاؤں والی حکومت نہ تو علیم خان صاحب کو نکال سکتی ہے, نہ علیم خان صاحب اس کو چھوڑ سکتے ہیں, تو لہٰذا یہ چلتا تو ایسے ہی رہے گا. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب اس طرح کی حکومتیں بنائی جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کاروبار اور سیاست آپس میں یوں الجھ جاتے ہیں کہ انہیں جدا کرنا ہی ممکن نہیں رہتا. یعنی اب اگر یہ جو معاملہ ہے, اگر تو روڈا نے بنانا ہے, بند بنانا ہے, تو اصولی طور پر اس کو بنانا چاہیے. کیوں علیم خان صاحب اس میں پیسے دیں؟ اور اگر علیم خان صاحب نے واجبات دینے ہیں اب تک نہیں دے پا رہے یا نہیں دیے تو کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ وہ وفاقی وزیر ہیں. اس لیے یہ ہے معاملہ کہ جہاں پر کاروبار اور سیاست ایک دوسرے کے اندر الجھ گئے ہیں, اور الجھے بھی ایسے ہیں کہ سب ایک دوسرے کی مجبوری بن چکے ہیں. یہ ہے اس حکومت کی مبلغ حیثیت کہ کہاں پر معاملہ ہوتا ہے اور نکلتا آخر میں ذاتی اور کاروباری مفادات کا ہے. شکریہ.